بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ذات الطالبین میں ہمارا 198واں سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 191 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 191 ہے: من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، رفعہ اللہ، تو اسے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ ومن تکبر، اور جو بڑا سمجھے اپنے کو، وضعہ اللہ، تو اسے اللہ نیچا کر دیتا ہے۔ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، رفعہ اللہ، تو اسے اللہ بلند کر دیتا ہے۔ ومن تکبر، اور جو خود کو بڑا سمجھے، وضعہ اللہ، تو اللہ اسے نیچے کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر تواضع صیغہ واحد مذکر غائب اسباب تفاعل، جیسے تواضع یتواضع تواضعا، بمعنی انکساری کرنا، نرمی اور عاجزی کرنا، منکسر المزاج ہونا۔ پھر آگے جا کر رفعہ، رفع صیغہ واحد مذکر غائب اسباب فتح یفتح، جیسے رفع یرفع رفعا، بمعنی اٹھانا، اور باب کرم یکرمو سے رفع یرفع رفعتا و رفاعتا، بمعنی عالی مرتبہ ہونا۔ سورۃ الانشراح میں آیت نمبر 4 میں ہے: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کی ذکر کو۔ تکبر صیغہ واحد مذکر غائب اسباب تفاعل، جیسے تکبر یتکبر تکبرا، بمعنی غرور و تکبر کرنا، معرور ہونا، بڑا بننا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 13 میں ہے: فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تو نہیں تھا تیرے لیے جائز کہ تو بڑا بنے اس میں۔ وضع صیغہ واحد مذکر غائب اسباب فتح یفتح، جیسے وضع یضع وضعا، بمعنی کسی کی حیثیت گھٹانا، درجہ گھٹانا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 میں ہے: وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ اتارتے ہیں ان لوگوں سے ان کے بوجھ۔
آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان عالی میں عاجزی کا سبق دیا گیا ہے، اور یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل پر بلندیاں نصیب فرماتے ہیں۔ اور حدیث شریف کے دوسرے حصہ میں تکبر کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اس میں یہ بعید ہے کہ تکبر والے کو ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے۔ تکبر کی تعریف یہ ہے کہ انسان اپنے اوصاف سے زیادہ کا دعویٰ کرے، اور ایک ہے صغر کہ جس میں انسان اپنے اصل مقام سے بھی اپنے آپ کو نیچے گرا دے، یعنی جس دعویٰ کا وہ حق رکھتا ہے وہ اس کو بھی ترک کر دے، اور ان دونوں حالتوں کے درمیان رہنے کو تواضع اور عاجزی کہتے ہیں۔ درمیانی راہ شریعت کو پسند ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی نفسی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، کہ اللہ مجھ کو میرے نفس کے نزدیک چھوٹا بنا اور لوگوں کی آنکھ میں بڑا بنا۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر من کلمہ شرط، تواضع فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار مرفوع محلن ہو کے فاعل، للہ اس میں لام جارا اور لفظ اللہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا تواضع فعل کے ساتھ، پھر فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، پھر آگے جا کر رفعہ اللہ، رفع فعل، اور اس میں ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بہ، اور لفظ اللہ ہو اس کے لیے فاعل مرفوع بضم لفظن ہو کے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ، کیونکہ اس کے بعد واو عاطفہ ہے، پھر آگے جا کر من پھر سے کلمہ شرط ہوا، تکبرا فعل، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر جائز الاستتار اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے وضع اللہ اس کے لیے جزا ہے، وضع فعل، اور ہو ضمیر منصوب متصل منصوب محلن ہو کے مفعول بہ، اور لفظ اللہ ہو اس کے لیے فاعل مرفوع بضم لفظن ہو کے، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اپنی جزا کے ساتھ مل کر جملہ شرطیہ ہو کر ما قبل معطوف علیہ کے لیے معطوف ہوا۔ مختصراً یہ کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ جملہ شرطیہ ہو کر معطوف علیہ ہے، پھر اس کے بعد وہ عاطفہ ہے، اور من تکبر وضعہ اللہ یہ معطوف ہے، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔